کہ اشک پھول بنتے ہیں اور خوشی مہکتی ہے. محبت سے بولے سبحان اللہ. کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے اس لیے آپ حضرات سے بار بار بولنا نہ پڑے. آپ حضرات زندہ دلی کے ساتھ سماعت کریں کہ اشک پھول بنتے ہیں اور خوشی مہکتی ہے. اشک پھول بنتے ہیں اور خوشی مہکتی ہے, ان کا نام لینے سے زندگی مہکتی ہے. اشک پھول بنتے ہیں اور خوشی مہکتی ہے, ان کا نام لینے سے زندگی مہکتی ہے. ارے معجزہ کوئی دیکھے نکہت پیمبر کا, معجزہ کوئی دیکھے نکہت پیمبر کا, آج بھی مدینے کی ہر گلی مہکتی ہے. معجزہ کوئی دیکھے نکہت پیمبر کا, آج بھی مدینے کی ہر گلی مہکتی ہے. حضرات اب نئے مہمان کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کر لیا جائے, جن سے میری مراد علامہ و مولانا مفتی محمد اختیار صاحب اویسی مصباحی ہیں. حضرات ایک زوردار نعرہ لگا لیے, اشار ختم کریں بالکل. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کیا وقت کے خطیب کچھ ایسا خطاب ہو جو ہر خطاب میں تیرا لاجواب ہو, ملحوظ سب ہو اس طرح تیرے خطاب سے, محشر کے روز پھرنا کسی سے حساب ہو. برادران ملت اسلامیہ, عرب کی سرزمین پر ایک انسان, عرب کی سرزمین پر ایک انسان بڑی حسین و جمیل تھی. ایک شخص بڑی خوبصورت تھی, اتنی حسین و جمیل وہ تھی کہ جب لوگ انہیں دیکھا کرتے تھے تو ان کی طرف سے نظر نہیں ہٹتی تھی. وہ اتنی حسین و جمیل. آپ بیٹھ جائیے, کہاں جا رہے ہیں بہت صاحب؟ کہاں؟ ایک جگہ بیٹھیے, بار بار بات مت کریے گا میرے پروگرام کے دوران. بیٹا بیٹھ جائے ایک جگہ, بیٹھ جائے فوراً. عرب کی زمین پر ایک حسین و جمیل شخص رہا کرتی تھی, بڑی حسین و جمیل تھی, بڑی خوبصورت تھی. اللہ اکبر کبیرہ. لوگ جب دیکھا کرتے تھے تو کوئی ایک انسان ایسا نہیں تھا کہ جو ان کی تعریف نہیں کرتا ہو. بلکہ آخری جملہ کہہ دوں تو یہ سمجھ لیجئے کہ جب وہ گلی سے گزرتے تھے, وہی شخص جب گلیوں سے گزرتے تھے تو لڑکیاں دیکھنا انہیں شروع کر دیتی تھی. لڑکیاں ان سے نظر نہیں اٹھایا کرتی تھی, بلکہ لڑکیاں یہ کہا کرتی تھی, کاش یہ ہمارا شریک حیات ہوتا, کاش یہ ہمارا شوہر ہوتا, کاش اس شخص سے ہمارا رشتہ ہوتا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ شخص عرب کی سرزمین پہ تھے, لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب وہی شخص عرب کی سرزمین پر جب گلیوں میں چلتا ہے, لوگ اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ نہ جانے آج ہی انسان دکھ رہا ہو, بلکہ عورتیں اور بچیاں اپنے گھروں کے دروازوں پر آ کر اپنے دروازوں کو کھول دیتی تھی اور ان کو دیکھنا شروع کر دیتی تھی. اتنے حسین و جمیل تھے. وہی شخص جسے حضرت دہیہ قلبی کہا جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک دن راستے سے جا رہے تھے, پیارے آقا علیہ السلام کی نظر حضرت دہیہ قلبی پہ پڑ گئی, مصطفیٰ کی نظر حضرت دہیہ قلبی پہ پڑ گئی. اور جب نظر پڑتی ہے, میرے اور آپ کے آقا, میرے اور آپ کے آقا اس کو دیکھ رہے ہیں, اور دیکھنے کے بعد بارگاہ دیکھنے کے بعد اپنے گھر آ جاتے ہیں. اور گھر آنے کے بعد پیارے آقا علیہ السلام اپنے مصلی کو بچھا دیتے ہیں. رات کا وقت تھا, پیارے آقا دعا کر رہے تھے, پیارے آقا دعا کر رہے تھے. کس کے لیے دعا کر رہے تھے؟ حضرت دہیہ قلبی کے لیے دعا کر رہے تھے. تاریخ یہ کہتی ہے حضرت دہیہ قلبی کے لیے میرے آقا دعا کر رہے تھے, اور یہ دعا کر رہے تھے, اے میرے پروردگار, اے میرے مولا, یہ اتنا حسین و جمیل مولا ہے. پروردگار پورے نے اسے بڑا حسن دیا ہے, اللہ اسے اتنا حسن دیا ہے. مولا تیرا نبی نہیں چاہتا کہ یہ جہنم میں جلے, اللہ میں نہیں چاہتا یہ جہنم میں چلا جائے. مالک و مولا اس کو اسلام کی دولت سے اس کو اسلام کی دولت عطا فرما دے, اسلام کی دولت سے سرفراز فرما دے. تاریخ یہ کہتی ہے آقا دعا فرما رہے تھے, بارگاہ الہی میں دعا کر رہے تھے. اب مصطفیٰ اگر دعا کر رہے ہو تو اللہ قبول کیسے نہیں کرتا؟ بارگاہ رب میں اگر مصطفیٰ دعا کر دے تو ان کی دعا رد نہیں ہوتی ہے بلکہ قابل قبول ہوتی ہے. میرے آقا دعا فرماتے ہیں, اور دعا فرمانے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ تاریخ یہ کہتی ہے, اتہاس یہ بتاتا ہے کہ جب رات گزری ہے, صبح کا وقت آتا ہے, حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کے پاس آ جاتے ہیں.
میرے آقا کے پاس آ گئے اور دو زانوں ہو کر بیٹھ گئی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے لگے. حضرت دہیہ کلبی مصطفیٰ حضرت دہیہ کلبی کا دیدار کر رہے تھے. دہیہ کلبی کے بارے میں میرے آقا عالم تصورات میں سوچتے ہیں. اے دہیہ کلبی، بارگاہ رب سے تمہیں بڑا حسن ملا ہے، بارگاہ رب سے تمہیں بڑا حسن ملا ہے. عرب کی سرزمین پر تم سے حسین و جمیل کوئی شخص نہیں ہے. لیکن دہیہ کلبی بھی عالم تصور میں گئے اور جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں اس بات کو مانتا ہوں کہ دہیہ کلبی سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے، لیکن یا رسول اللہ اے دہیہ کلبی اتنا بھی کہتا ہے کہ عرب کی سرزمین تو کیا پوری دنیا کی سرزمین پر یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ آپ سے حسین و جمیل کوئی نہیں ہے، آپ سے خوبصورت کوئی نہیں ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں دہیہ بول کس مقصد سے آئے ہو؟ دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں جو آپ کے پاس آیا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ آپ کیا لے کر آئے ہیں، آپ کیا احکامات لے کر آئے ہیں؟ پیارے آقا نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ ایک ہے. دہیہ کلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں کلمہ تو پڑھ لوں، میں داخلی اسلام تو ہو جاؤں، لیکن یا رسول اللہ اس دہیہ کلبی نے وہ گناہ کیے ہیں کہ آپ کا اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، آپ کا رب مجھے کبھی نہیں معاف کرے گا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں دہیہ بول تو نے کون سے گناہ کیے ہیں؟ تو حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنی قوم کا سربراہ تھا، میں اپنی قوم کا سردار تھا. یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جس سمے میں سردار تھا اپنی قوم کا اس وقت میرے سر پر شیطان سوار تھا. یا رسول اللہ میں ہی وہ بدبخت انسان ہو، میں وہی بدبخت انسان ہو کہ جس نے 70 گھروں کو اجاڑا ہے. یا رسول اللہ جس نے 70 گھروں کی بیٹیوں کو زندہ دفن کروایا ہے. یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میں وہی ہوں کہ 70 گھروں کی بیٹیوں کو میں نے زندہ زمین میں دفن کروا دیا ہے، 70,000 بچیوں کو میں نے قتل کروایا ہے. میں وہی ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت دہیہ کلبی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں وہی بدبخت شخص ہوں کہ بیٹیاں فریاد کرتی رہی، بیٹیاں چیختی رہی، بیٹیاں چلاتی رہی، لیکن مجھے ان کے حال پر رحم نہیں آتا بلکہ میں انہیں زندہ دفن کرنے کا آدیش دے دیتا. اللہ اکبر کبیرہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت دہیہ کلبی کو دیکھا ہے. حضرت دہیہ کلبی اپنا واقعہ سنا رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے. حضرت دہیہ کلبی اپنے آنسو کو بہا رہے ہیں، وہ بے حد رو رہے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت دہیہ کلبی کو دیکھا ہے اتنی دیر میں اللہ کی جانب سے حضرت جبریل تشریف لے آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی حضرت دہیہ کلبی کو کہہ دے کہ دہیہ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے دہیہ کلبی کو معاف فرما دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ اے اللہ کے نبی دہیہ قلبی کو اللہ نے معاف فرما دیا ہے. یا رسول اللہ دہیہ سے جو گناہ ہوا تھا وہ حالت ایمان میں نہیں ہوا تھا، حالت کفر میں ہوا تھا. اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے اس کو معاف فرما دیا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں دہیہ اپنی قسمت پہ ناز کرو، اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا ہے. پھر دہیہ یا رسول اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، علامہ صغیر احمد صاحب قبلہ جوکر پوری، مناظر